بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک پروفیسر صاحب بیان کرتے ہیں کہ بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ جب میں لیاقت میڈیکل کالج جامشورہ میں سروس کر رہا تھا تو وہاں لڑکوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کرائی اور تمام اساتذہ کرام کو مدعو کیا۔ چنانچہ میں نے ڈاکٹر عنایت اللہ کیو جو ہڈی جوڑ کے ماہر تھے کہ ہمراہ اس کانفرنس میں شرکت کیے۔ اس نشست میں اسلامیات کے ایک ٹیچرار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی کو تفصیل بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک شادی کی تفصیل بتائی کہ یہ شادی کیوں کی اور اس سے امت کو کیا فائدہ ہوا۔ یہ بیان اتنا مؤثر تھا کہ حاضرین مجلس نے اس کو بہت سراہا۔ کانفرنس کے اختتام پر ہم دونوں جب جامشورہ سے حیدرآباد بذریعہ کار آ رہے تھے تو ڈاکٹر عنایت اللہ جوگیوں نے عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آج رات میں دوبارہ مسلمان ہوا ہوں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا تو وہ زاروں قطار رونے لگے اور بتایا کہ 8 سال قبل جب وہ FRCS کے لیے انگلستان گئے تو دوران سفر ایک ایئر ہوسٹس میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی کے بعد پھر اس لڑکی نے سوال کیا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھیں۔ میں صرف نام کا مسلمان تھا، مجھے زیادہ علم نہیں تھا۔ میں نے لا علمی ظاہر کی تو اس لڑکی نے کہا یہ بات حق اور سچ ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ نفسانی خواہشات کے غلبے کے علاوہ 2-3 دیگر الزامات لگائے۔ میرا مذاق اڑانے لگی۔ میں چپ بیٹھا تھا، میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ایئر ہوسٹس کی باتیں سننے کے بعد میرے دل میں نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، اور جب میں لندن کے ہوائی اڈے پر اترا تو میں مسلمان نہیں تھا، میرا ایمان کمزور ہو چکا تھا۔ 8 سال انگلستان میں قیام کے دوران میں کسی مسلمان کو نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ عید کی نماز تک میں نے ترک کر دی۔ اتوار کو میں گرجوں میں جاتا اور وہاں کے مسلمان مجھے عیسائی کہتے تھے۔ جب میں 8 سال بعد واپس پاکستان آیا تو ہڈی جوڑ کا ماہرین بن کر لیاقت میڈیکل کالج میں کام شروع کیا۔ یہاں بھی میری وہی عادت رہی۔ آج رات اس لیکچرار کا بیان سن کر میرا دل صاف ہو گیا اور میں نے پھر سے کلمہ پڑھا ہے۔ میں ان باتوں کو زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ لوگوں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر جانیں قربان کی ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اس موضوع کے چیدہ چیدہ نکات کو یاد کر لیں اور موقع پر لوگوں کو بتائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض کرنے والوں کو چپ کروا سکیں۔ پروفیسر صاحب مزید لکھتے ہیں کہ اس کے بعد تو ڈاکٹر عنایت اللہ کی زندگی ہی بدل گئی ہے۔ اب وہ اسلام کے دفاع کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اب ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب انگلستان میں ہوتے ہیں۔ انگلستان میں ڈاکٹر صاحب کے کافی دوست دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو اس موضوع پر صحیح معلومات فراہم کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن ڈاکٹر صاحب اپنے دوستوں کے ذریعے گرجا گھر چلے گئے، وہاں اپنا تعارف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا۔ عیسائی لوگ خاص کر مستورات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض کیا تو ڈاکٹر صاحب نے جو جوابات دیے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم شباب میں 25 سال کی عمر میں ایک رسیدہ بیوہ خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور جب تک حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ زندہ رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ 50 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی پر قناعت کیا۔ اگر کسی شخص میں نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو تو وہ عالم شباب کے 25 سال ایک بیوہ خاتون کے ساتھ گزارنے پر اکتفا نہیں کرتا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مختلف وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے۔ پھر اسی مجمع سے ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا کہ یہاں بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں، آپ میں سے کون جوان ہے جو 40 سال کی بیوہ سے شادی کرے گا؟ سب خاموش رہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے سب کو بتایا کہ جو 11 شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں سوائے ایک کے باقی سب بیوگان تھیں۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے۔ پھر مجمع کو بتایا کہ جنگ احد میں 70 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین شہید ہوئے
نصف سے زیادہ گھرانے بے آسرا ہو گئے، بیوگان اور یتیموں کو کوئی سہارا نہ رہا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بیوگان شادی کرنے کو کہا۔ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے مختلف اوقات میں نکاح کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیوگان سے شادیاں کیں، جس کی وجہ سے بے آسرا خواتین کے گھر آباد ہو گئے۔ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبیہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی اس لیے کی کہ حضرت ام حبیبیہ رضی اللہ عنہا شروع میں مسلمان ہو کر اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ ہجرت کر گئیں، وہاں ان کا خاوند نصرانی ہو گیا۔ حضرت ام حبیبیہ رضی اللہ عنہا نے اس سے علیحدگی اختیار کی اور بہت مشکلات سے گھر پہنچیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی فرمائی اور بادشاہ حبشہ کے ذریعے ان سے نکاح کیا۔ حضرت جویری رضی اللہ عنہ کا والد قبیلہ مستلق کا سردار تھا۔ یہ قبیلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے سے جہاد کیا، ان کا سردار مارا گیا۔ حضرت جویری رضی اللہ عنہ قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مشورہ کر کے سردار کی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اور اس نکاح کی برکت سے اس قبیلے کے 100 گھرانے آزاد ہوئے اور سب مسلمان ہو گئے۔ خیبر کی لڑائی میں یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مشورے سے ان کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا۔ اسی طرح میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی وجہ سے نجد کے علاقے میں اسلام پھیلا۔ ان شادیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ سکیں، اخلاق نبی کا مشاہدہ کر سکیں تاکہ انہیں راہ ہدایت نصیب ہو۔ حضرت ماری رضی اللہ عنہ سے نکاح بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا۔ آپ پہلے مسیحی تھے اور ان کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا۔ ان کو بعض نتینی بادشاہ شاہ مکوکس نے بطور ہدیے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا تھا۔ حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ عنہ سے نکاح لے پالک کی رسم توڑنے کے لیے کیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پالک منہ بولے بیٹے کہلاتے تھے۔ ان کا نکاح حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ مناسب نہ ہونے پر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دے دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا اور ثابت کر دیا کہ لے پالک ہرگز حقیقی بیٹے کے ذیل میں نہیں آتا۔ اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ علوم اسلامیہ کا سر چشمہ قرآن پاک اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ہر ایک پہلو محفوظ کرنے کے لیے مردوں میں خاص کر اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عورتوں میں اس کام کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی۔ ایک صحابیہ سے کام کرنا مشکل تھا۔ اس کام کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا تھا کہ ہر اس بات کو نوٹ کریں جو رات کے اندھیرے میں دیکھیں۔ ان حالات سے ظاہر ہوا کہ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھر عورتوں کی دینی درسگاہیں تھیں۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ مذکورہ بالا بیان میں گرجوں میں لوگوں کو سناتا ہوں اور وہ سنتے ہیں، باقی ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر پڑھے لکھے مسلمان ان نکات کو یاد کر لیں اور کوئی بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرے تو ہم سب اس کا دفاع کریں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔